علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سفر لاہور کا ہے اور ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ تقریباً 200 بس کا قافلہ تھا، اس کے اندر ہمارے 6 سے 7 دوست ہیں۔ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ کسی بھی گاڑی پہ جانے کی بجائے ہم بس پہ جائیں گے، وہ بھی آگے ٹائم پر، بڑا ہی مزہ آئے گا۔ دوست میرے ساتھ ہیں، یہ دیکھیں آگے۔ السلام علیکم۔ کاشر پیچھے چڑھ آئے ہوئی اپنا طیب کتنے گیا ہوا؟ گٹ والا ٹول پلازہ پہ جمع ہونے کے بعد کے مناظر تھے کہ سب دوست احباب کٹھے، بہت ہی مزہ آ رہا تھا۔ تو یہ ڈیسائیڈ ہم نے یہی کیا کہ بس پہ جائیں گے۔ ہاں پتا حمزہ تباہ ہو گئی۔ عمران خان بھائی جناب دوبارہ کریں، راجگیر چور ہے۔ ملی مسلم لیگ کا جلسہ تھا، اس میں ہمیں خصوصی دعوت تھی۔ بہت بڑا قافلہ تھا جس میں ہم جمیل آباد سے نکلے دوستوں کے ساتھ۔ یہاں پہ عثمان بھائی ہمارے میڈیا ٹیم کے جو فیصل آباد کے اپنی نظر تھے، ان سے ملاقات ہوئی اور اسپیشل انتظام کیا، بیٹھے وہاں پہ۔ نہ نسل کی بنیاد کے پر برقرار رہ سکتی ہے، پاکستان کو اگر کوئی چیز برقرار رکھ سکتی ہے تو وہ رسول عربی کی شریعت ہے۔ اور میں اس بات کا اعلان کر دینا چاہتا ہوں، جب تک رسول اللہ کے غلام زندہ ہیں، صدیق کی صداقت کا نعرہ لگانے والے زندہ ہیں، فاروق کی عدالت کا نعرہ لگانے والے زندہ ہیں، ذوالنورین کی صحابت کی ترجمانی کرنے والے زندہ ہیں، علی المرتضیٰ کی شجاعت کا نعرہ لگانے والے زندہ ہیں، اور سیدنا امیر معاویہ کے تدبر کا نعرہ لگانے والے زندہ ہیں۔ ان الحکم الا للہ کا نعرہ لگتا رہے گا اور اللہ کی حاکمیت کا نام کا بچتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ میڈیا کنٹینر کے اوپر چلے گئے، دیکھا لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود تھے، اور دوستوں سے ارادہ کیا نیچے چلے دیکھیں سارا میں دیکھیں کیا لوگوں کا کمنٹ ہے، لوگوں کا کمنٹ چیک کیے اور بہت سی چیزیں دیکھیں۔ لکھا تھا کہ پاکستان کیسا چاہیے، اور ہر بندے نے اپنا اپنا اس میں کمنٹ دیا۔ اس نے لکھا ہے DHA سے آزاد چاہیے، اس بھائی نے لکھا، اور پھر کسی نے لکھا جی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پاکستان چاہیے، اور اس کے بعد ہمارے یہ دوست حفصہ بھی اس نے یہ لکھا ہے۔ اور کچھ کا کہنا تھا کہ یہ انس بھائی کا کہنا کہ ہمیں پاکستان عمر بن خطاب جیسا چاہیے، انصاف بھی اور نظام بھی، کیونکہ دنیا میں سب سے اچھا نظام ان کا تھا۔ دیکھیں یہ بہت پیارا یہ لقمہ لکھ دیا انہوں نے۔ عزت کرو اور ادھر دکھا یار
भाई ने तो हद ही कर दी, इसने कहा हमेशा सच बोलो, और हमें बड़ी हंसी है इस बात पे। बस कोशिश कर रहे हैं सच बोले। यहाँ मौजूद थी वहाँ पे, और हमीद गुल की बेटी तकरीर कर रही थी वहाँ पे। फिर हमारा प्रोग्राम बना कुछ खाने का शालमी जाकर। ज़ीन ये बना कि फज्जी के पाइक हैं, बड़े मशहूर है, लेकिन महंगे बहुत ज़्यादा थे, वो 10,000 रुपये पड़ जाने थे 4 लोग 5 लोगों का खाना। फिर हमने डिसाइड किया कि क्यों ना अलमशहूर आरफ चटखारा के पास चलते हैं। फिर हम उसके पास गए और देखा कि बड़ा लजीज़ खाना बन रहा है। ये तो बाद में बताएंगे कि लजीज़ था कि नहीं लजीज़, आपको दिखाते हैं फिर। और लगा था हमें ये कि बहुत लजीज़ खाना होगा यहाँ पे, हमने क्यों ना यहाँ पे आरफ चटखारा से ऑर्डर करें। हमने ऑर्डर किया और अंदर बैठ के जाके देखिए जी, हम लाहौर में आए हैं। ये देखें हम ज़्यादा ये अच्छा जेरा टिकटों के अंदर ये मैं तकरीबन 1.5 घंटे के करीब इंतज़ार हो चुका है और बंदा नहीं पहुंचा वहाँ पर। अब खाना आया, देखते कैसा खाना। ओहो, ओए दाल मसाला फ्री है, मैं पूछा आ गया। और आज हमें यहाँ पे बिस्मिल्लाह होटल का खाना याद आ गया, तुर्कश टिक्का शाह का खाना याद आ गया। यहाँ पे तो नहायत किस्म का बद ज़ायका था खाने के लिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन पैसे ज़ाया किए, सारे दोस्त यही करते थे। चौधरी नान इतना लजीज लग रहा था, लेकिन खाने में इतना लजीज नहीं था। सब ने खाना बीच में छोड़ दिया और बड़े परेशान। ड्यू की बोतल का इस्तेमाल किया साथ में। सुबह तो शाम तक कम 5,000 बंदा अब पैसों की बारी आ